علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تفلحون۔ صدق اللہ المولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ معزز سامعین کرام، آئیے گفتگو سے قبل ہم اور آپ مل کر سب سے پہلے آفتاب ہدا، ماہتاب عطا، در بحر صفا، معدن اتقا، سید الاصفیاء، جلوہ حق نما، عکس نور خدا، صاحب حلتا، احمد مجتبی، محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود و سلام کا نذیر عقیدت پیش کریں، باواز بلند پڑھیں، صلی اللہ علی النبی جمعہ والی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ایک مرتبہ اور درود پاک پڑھ لیں، صلی اللہ علی النبی جمعہ والی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ایک مرتبہ نبی اور آل نبی پر بلند آواز سے درود پاک پڑھ لیں، صلی اللہ علی النبی جمعہ والی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ معزز سامعین کرام، میں نے آپ کے سامنے قرآن پاک کی ایک آیت کریمہ تلاوت فرمائی، جس میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تفلحون۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسا کہ تم سے پہلے فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم متقی بن جاؤ، فلاح پا جاؤ۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بندوں کو روزے کا حکم دیا ہے۔ اب یہ شعبان المعظم کی آخری جمعہ ہے، اللہ تعالیٰ اس کی برکتوں سے ہم سبھی کو مالا مال فرمائے۔ اب ان قریب انشاءاللہ عز و جل ہمارا داخلہ رمضان مبارک کے پوتر بابرکت رحمتوں، مغفرتوں اور جہنم سے آزادی کے مہینے میں ہوگا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ اس کی برکتوں سے ہم سبھی کو مالا مال فرمائے، اس کی رحمتوں سے ہم سبھی کو مستفیض فرمائے، اور بالخصوص اس میں عبادت و ریاضات کی توفیق نصیب فرمائے۔ آنے والا متبرک مہینہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندوں پر روزے فرض کیے ہیں، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں جہاں بندوں کو حکم دیا کہ تم پر روزے فرض کیے گئے، مگر اس کے بعد جو بات کہی وہ یہ ہے، اس انداز سے روزے فرض کیے گئے ہیں جیسے تم سے پہلے والی امتوں پر فرض کیے گئے تھے۔ یہ پہلی والی امت پر فرض تھے کہنے کا مقصد کیا ہے؟ علماء فرماتے ہیں
کہ آیت کریمہ میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، کہ تم پر روزے فرض کیے گئے جیسا کہ تم سے پہلے فرض کیے گئے تھے۔ روزہ انسان کے لیے ایک دشوار عمل ہے، مگر روزے کا ثواب بھی زیادہ ہے، کیونکہ یہ قرب خدا بندی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب کرنے کا سب سے بہترین ذریعہ ہے روزہ، جو اللہ کے قرب تک بندے کو لے جاتا ہے۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنی عبادتیں جیسے نماز، زکوٰۃ، حج، روزہ، جہاد، یہ جو عبادتیں ہیں نا، ہر ایک کا تعلق کسی نہ کسی سے رکھا ہے۔ مثال کے طور پر اللہ نے کچھ عبادتیں ایسی رکھی جس کا تعلق بدن سے تھا، جیسے نماز، اور کچھ عبادت ایسی ہے جس کا تعلق مال دولت سے ہے، جیسے زکوٰۃ، اور کچھ عبادت ایسی ہے جس کا تعلق بدن سے بھی ہے اور مال سے بھی ہے، جیسے حج اور جہاد، اس کا تعلق بدن سے بھی ہے اور مال سے بھی۔ اور کچھ عبادتیں ایسی رکھی جو انسان کو سب سے زیادہ محبوب اور ہر وقت پیش آنے والی چیزیں، جیسے کھانا، پینا، بیوی کے معاملات، ان تمام چیزوں سے رکنا اللہ کی رضا کے لیے، اس کا نام بھی عبادت ہے، اس کا تعلق روزے سے ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر لحاظ سے بدن کی عبادت، مالی عبادت، اور گویا کہ مال و بدن اور دولت کی عبادت، اور بالخصوص کھانے پینے سے رکنے والی عبادت، تمام عبادتوں کو انسان کے لیے قرار دے دیا۔ یہ تمام چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب تک پہنچاتی ہے، مگر اس میں سب سے زیادہ روزہ، یہ ایک ایسی عبادت ہے، جو آنے والا مہینہ ہے نا جس میں ہم روزہ رکھتے ہیں، یہ ایسی عبادت ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب تک آسانی کے ساتھ پہنچا دیتی ہے، کیونکہ اس عبادت میں ریاکاری نہیں ہے۔ نماز، زکوٰۃ، حج، ان تمام میں ریاکاری ہو سکتی ہے، روزے میں ریاکاری نہیں ہے، کیونکہ روزہ نام ہے، جو لفظ آیا نا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، یہ سیام تم پر روزے فرض کیے گئے، صوم سے بنا، صوم کہتے ہیں روزے کو۔ اب روزہ کسے کہتے ہیں؟ تو اس کی تعریف علماء نے یہ کی کہ مطلقاً کسی چیز سے رک جانے کا نام روزہ ہے، رکے رہنے کا نام روزہ، یہ اس کی لغوی تعریف ہے، رک جانے کا نام روزہ ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کن چیزوں سے رکنے کا نام روزہ ہے؟ تو اب شرعی تعریف علماء نے اس کی یہ بیان کی، کھانے، پینے اور ازواجی زندگی کے معاملات یعنی جماع سے رکے رہنے کا نام روزہ ہے۔ کھانے ہوتے ہوئے نہ کھانا، پانی ہوتے ہوئے نہ پینا، حلال بیوی ہوتے ہوئے جماع نہ کرنا، ان تمام چیزوں سے رک جانے کا نام روزہ ہے۔ لغوی تعریف یہی ہے کہ رکنے کا نام، اب رکنے میں تمام چیزیں آ گئی، غیبت سے رک جاؤ، حسد سے رک جاؤ، کینے سے رک جاؤ، تمام فاسق کاموں سے رک جاؤ، تمام گناہوں سے رک جاؤ۔ اور شرعی تعریف یہ ہے کہ روزہ نام ہے کھانے پینے اور جماع سے رکے رہنے کا۔ علماء فرماتے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عبادات کو بھی جو فرض قرار دیا نا، اس میں جو سب سے آسان تھی نماز کو پہلے قرار دیا۔ نماز سب سے پہلے فرض ہوئی ہے کیونکہ وہ بندوں کے لیے آسان ہے، بدنی عبادات ہے، بدنی عبادات ہے، آسان ہے۔ اور اس کے بعد جو مشکل تھی اسے فرض کیا گیا، جس کا تعلق زکوٰۃ سے ہے، جیسے مال و دولت۔ نماز کے بعد زکوٰۃ فرض ہوئی ہے، اور زکوٰۃ کے بعد روزہ فرض ہوا، کیونکہ روزہ نفس کو مارنے کا نام تھا، روزہ
نفس کو مارنے کا نام تھا. مثال کے طور پر کھانا ہوتے ہوئے نہ کھانا, پانی ہوتے ہوئے نہ پینا, حلال بیوی ہوتے ہوئے جمع نہ کرنا, یہ ایک انسان کے لیے دشوار عمل تھا. تو سب سے پہلے جو آسان عبادت تھی نماز, اسے فرض قرار دیا گیا. اور اس کے بعد جو اس سے دشوار تھی, جیسے مال, دولت, اپنے مال میں سے اپنی ملکیت میں سے 2.5% نکال کے اس 2.5% کا کسی کو مالک بنانا انسان کے لیے دشوار تھا, اور یہ بدنی عبادت سے دشوار تھا. تو اللہ نے اس کو نماز کے بعد فرض قرار دیا. نماز کے بعد اس کی فرضیت آئی زکات. اور اس سے بھی دشوار روزہ تھا. روزہ کہ آپ ایک بند کمرے میں ہیں, بند کمرے میں آپ کے علاوہ دوسرا کوئی نہیں ہے, مگر اس کے باوجود کھانا ہوتے ہوئے آپ نہیں کھا رہے ہو, پانی ہوتے ہوئے آپ نہیں پی رہے ہو, آپ کے بیوی کے علاوہ تیسرا کوئی نہیں ہے, مگر اس کے باوجود آپ جمع اور ہم بستری سے رک رہے ہو. یہ تمام چیزیں جو آپ رک رہے ہو نا, یہ خالص اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی کے خاطر ہے. یہی تو وجہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا روزہ میرے لیے ہے, یعنی اس کی جزا میں دوں گا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے, نماز بھی اللہ کے لیے ہے, زکات بھی اللہ کے لیے ہے, حج بھی اللہ کے لیے ہے, مگر خاص کر روزے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حکم دیا کہ روزہ میرے لیے. کیا مطلب؟ کہ اس کی جزا میں دوں گا, کیونکہ بندہ جو رکا ہے نا وہ خالص میری رضا کے لیے رکا, ورنہ 4 دیواری میں کون دیکھنے آتا وہ کھا لیتا, 4 دیواری میں کون دیکھنے آتا وہ اگر پانی پی لیتا, 4 دیواری میں کون دیکھنے آتا اگر وہ اپنی بیوی کے ساتھ ہم برستی یا جمع کر لیتا. مگر یہ جو رکا رہا خالص میری رضا کے لیے, اور جب رک گیا تو پھر فرمایا اس کی پہلی رات سے لے کر 30 راتوں تک اللہ تبارک و تعالی افطار کے وقت کئی گنہگاروں کو بخش دیتا ہے. یہ فرمان ایسے نہیں آیا, اس کے پیچھے بہت سارے راز ہیں, اور راز یہی ہے کہ آپ کو اللہ پہ یقین تھا, اور وہ یقین, وہ توکل کیا تھا؟ آپ جو کھانے سے رک گئے, آپ جو پانی سے رک گئے, آپ جو جمع سے رک گئے, وہ توکل یہی تھا. اگرچہ کوئی نہیں دیکھ رہا, مگر آپ نے یہ یقین پیدا کیا, یہ بھروسہ پیدا کیا, اگرچہ کوئی نہیں دیکھ رہا مگر میرا رب تو دیکھ رہا. اسی یقین کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالی افطار کے وقت کئی گنہگاروں کو بخش دیتا. اسی لیے تو خوشخبری آئی اس مہینے کے اندر, جب اس کا چاند نظر آ جاتا ہے نا, مثال کے طور پر آج 29واں چاند ہے, آج چاند رات بھی ہو سکتی ہے نا, نظر آ بھی سکتا ہے چاند, کیا کل بھی آ سکتا ہے. آج پہلا چاند نظر آتے ہی حدیث پاک کی تشریح میں کر رہا ہوں, حضور نے ارشاد فرمایا جماعت صحابہ کے درمیان جیسے ہی چاند نظر آتا ہے, اللہ تبارک و تعالی مردود جناتوں کو اور شیاطینوں کو قید کر لیتا ہے, اور جنت کے دروازے کھول دیتا ہے جو کبھی بند نہیں ہوتے, مہینے تک بند نہیں ہوں گے, وہ کھول دیتا. جہنم کے دروازے بند کر دیتا ہے جو کبھی کھولے نہیں جاتے, اور پھر ندا دینے والا ندا دیتا ہے, اے خیر کے طالبو آ جاؤ, اے بھلائی کو چاہنے والوں, بھلائی کو لینے والوں آ جاؤ, اے شر کے طالبو, اے برائیوں گناہ اور فسق کی کاموں کی طرف بھاگنے والوں رک جاؤ. یہ ندا دیتا ہر رات, اے خیر کے طالب آ جا, اے شر کے طالب رک جا. اور پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر فرمایا نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے, اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی جو بندہ ثواب کی نیت سے ایمان کی حالت میں روزہ رکھتا ہے اس کے اگلے تمام گناہوں کو بخش دیتا ہے اور اسے جہنم سے آزاد فرما دیتا ہے. یہ روزے کی فضیلت ہے, یہ روزے کی فضیلت ہے. اب اس کی حکمتیں کیا ہے
اس کی حکمتیں کیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود ارشاد فرمایا روزہ میرے لیے ہے، میرے لیے، یعنی اس کی جزا میں ہی دوں گا، اس کی جزا میں دوں گا۔ یہ میرے لیے جو فرمایا نا، اس لفظ میں بھی ایک الگ چاشنی ہے، اس لفظ میں بھی ایک الگ چاشنی، اگر انسان اس پر غور فرمائے۔ اور کہیں ارشاد فرمایا کہ روزہ ڈھال ہے، کس کے لیے ڈھال ہے؟ گناہوں سے ڈھال ہے، روزہ گالی گلوچ سے ڈھال ہے، روزہ غیبت و چگلی سے ڈھال ہے، روزہ جہنم سے ڈھال ہے۔ اس کی تشریحات جدا گانا ہے۔ روزہ ڈھال ہے، اب اس کی تشریح میں آپ جتنا جاؤ گے نا، اتنا آپ گہرائی کے اندر اس میں موتی جواہرات پاؤ گے۔ ڈھال سے مراد کیا؟ کہ روزہ آپ کے سامنے کھڑا ہے، مثال کے طور پر آپ روزے دار ہو اور رمضان میں کوئی آپ کو گالی دے رہا، تو حضور کا ارشاد یاد فرمائے، حضور نے فرمایا صوم جنتن، کہ روزہ ڈھال ہے۔ کیا مطلب؟ کہ جب تمہیں کوئی گالی دے تو روزے دار سے اتنا کہے میں روزے سے ہوں، تو گویا کہ روزہ تمہاری ڈھال بن گیا۔ اس نے گالی دی، تم گالی سے رک گئے، روزہ ڈھال بن گیا۔ اگر تمہیں کوئی کچھ کہہ رہا، تمہاری برائی کر رہا، غیبت کر رہا، پتا چل گیا، آپ اتنا کہہ دو میں روزے دار ہوں۔ روزہ جہنم سے ڈال ہے۔ اگر کوئی تمہیں گناہ پر اکسا رہا اور کہہ رہا ہے چلو فلاں جگہ جانا ہے، اور وہ جگہ گناہ کی جگہ ہے، تو روزے دار سے اتنا کہے میں روزے سے ہوں۔ علماء فرماتے ہیں یہ روزہ اس کے گناہوں سے ڈھال بن گیا، ڈھال بن گیا۔ اور جب یہ ڈھال بنتا جائے گا نا، تو پھر کیا ہوگا؟ یہی روزہ جہنم سے بھی ڈھال بن جائے گا، اور اس روزے دار کو روزہ اسے جنت میں لے جائے گا، جنت میں لے جائے گا۔ اور روزے کی حکمتوں میں علماء فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام عبادات کو، کسی کو بدن کے ساتھ مخصوص کیا، کسی کو مال کے ساتھ مخصوص کیا، کسی کو کھانے پینے سے رکنے کے ساتھ مخصوص کیا، اور بالخصوص رمضان مبارک کا بابرکت مہینہ جب آتا ہے نا، آتا ہے، گھروں میں فراوانی آ جاتی ہے۔ اگرچہ حالات جیسے بھی ہو، لوگ کہتے ہو بازار بڑا مندہ ہے نا، دھندا نہیں ہے، مگر جیسے ہی رمضان آتا اللہ تبارک و تعالیٰ غریب سے غریب کے دسترخوان پر قسم قسم کے میوے لا کے رکھ دیتا۔ یہ رمضان کی نعمت تمہیں یاد دلا رہی ہے، یہ کھانا یاد دلا رہا ہے تم کسی کے ہو، تم کسی کے ہو جس نے تمہیں پیدا کیا، اور جس نے تمہیں پیدا کیا نا، جو یہ نعمتیں کھلا رہا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ یہ جو تم جس کی نعمتیں کھا رہے ہو نا، جس نے تمہیں پیدا کیا، ایک مقصد کے خاطر پیدا کیا تھا، اس مقصد کو نہ بھولو۔ رمضان بہت کچھ یاد دلاتا ہے۔ روزہ کیوں ہے؟ روزہ اس لیے بھی کہ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم امیر اپنے بدولت پر بنا ہیں اور کھا پی کر مست ہیں، جنہیں احساس تک نہیں ہے دنیا کہاں جا رہی ہے، دین کہاں جا رہا، وہ کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، نرم نرم بستروں پر سو رہے ہیں، جن کو رحم تک نہیں ہے غریبوں کے لیے۔ روزہ ان کے لیے بھی ہے، تاکہ بھوکے رہ کر احساس کرو، ان لوگوں کے لیے احساس کرو جو لوگ ایک وقت کا کھانا کھا کر اپنی پورے دن کا گزارا کرتے ہیں، ایک وقت کا کھانا کھا کر پورے دن کا گزارا کرتے ہیں۔ احساس ہو ان امیروں کو، اور جب امیروں کو احساس ہوگا جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دولت سے نوازا، اور جب رحم پیدا ہوگا دل کے اندر، تو دنیا میں کوئی غریب بھوکا نہیں سوئے گا، کیونکہ احساس ہی اسے مال نکالنے پر مجبور کرے گا، احساس ہی اسے صدقہ نکالنے پر مجبور کرے گا، احساس ہی اسے مدد پر ابھارے گا۔ علماء فرماتے روزہ ایک بہت ہی پیاری عبادت ہے، روزہ ایک بہت ہی پیاری عبادت ہے، جو الحمدللہ آنے والا متبرک مہینہ رمضان مبارک اور روزے داروں کے تعلق سے نبی پاک نے ارشاد فرمایا، صحابہ کی جماعت موجود تھی، حضور نے ارشاد فرمایا کہ فرشتے روزے دار کو ایک دروازے سے داخل کریں گے جسے باب الریان کہتے ہیں۔ حکم ہوگا کہ روزے دار جنت میں اس دروازے سے داخل ہو کر جنت کے اندر چلے جائیں، تو سارے روزے دار باب الریان سے داخل ہو کر چلے جائیں گے، روزے دار کے علاوہ کوئی اس میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ پھر حضور نے ارشاد فرمایا نمازیوں کو باب الصلاۃ سے بلایا جائے گا، یعنی نمازیوں کا دروازہ۔ صدقہ، زکوٰۃ
خیرات دینے والوں کو باب الصدقات سے بلایا جائے گا اور روزے داروں کو باب الریان سے بلایا جائے گا۔ جب یہ تمام چیزیں حضور بیان کر چکے کہ نمازیوں کو باب الصلاۃ سے یعنی اس دروازے سے داخل کیا جائے گا اور صدقہ و خیرات دینے والوں کو باب الصدقات سے داخل کیا جائے گا اور روزے داروں کو باب الریان سے داخل کیا جائے گا، تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اس میں کمال کیا ہوا؟ نمازیوں کو نمازوں کے دروازے سے داخل کر دیا جائے گا اور صدقہ و خیرات دینے والوں کو باب الصدقات سے داخل کر دیا جائے گا، روزے داروں کو باب الریان سے داخل کر دیا جائے گا۔ یا رسول اللہ کوئی ایسا بھی ہوگا جسے تمام دروازوں سے بلایا جائے گا؟ کیا سوال کیا؟ یا رسول اللہ کوئی ایسا بھی ہوگا جسے تمام دروازوں سے بلایا جائے؟ عرض کی اے صدیق ان لوگوں میں ایک تو بھی ہے جسے تمام دروازوں سے بلایا جائے گا، جسے تمام دروازوں سے بلایا جائے گا اور کہا جائے گا اے صدیق اس دروازے سے بھی آ جا، اے صدیق اس دروازے سے بھی آ جا، اے صدیق اس دروازے سے بھی آ جا۔ الغرض یہی وہ متبرک مہینہ ہے جس کے افطار اور رات کے وقت بالخصوص پورا کے پورا حصہ پورا کے پورا اس کے 10 اشرات رحمت کے، 10 مغفرت کے اور 10 جہنم سے نجات کے ہیں۔ لہذا اس متبرک مہینے کی جو رات کے اندر بخشش کر دی جاتی ہے نا، اس کی آپ روایت پڑھو گے نا آپ کو تعجب ہوگا، مگر میں ایک تعجب خیز بات آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں جو میں نے پچھلی جمعہ بھی کہی تھی۔ افسوسناک بات یہ ہے کہ مسلم قوم کے اندر، قوم مسلم کے اندر ابھی رمضان شروع ہونے کی دیر تھی، اس سے قبل ہی ایک پرچہ وائرل ہوا اور ہو رہے ہیں ابھی بھی کہ رمضان کی نائٹ میں میچ کھیلنے کے لیے 500 روپے 1 گھنٹے کے، کہیں 1000 کی قید لگائی گئی۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کو ان مغفرت یافتاؤں سے دور کرنے کی کاوشیں کون کر رہا ہے؟ کبھی آپ نے سوچا؟ یعنی جس میں ہم جیسے نکمے لوگ بخشے جاتے ہوں، وہاں آپ کو اس سے بھی دور کر کے میچ، گیند اور بال آپ کے ہاتھ میں دے دیا جائے اور آپ کی زندگی کو غفلت میں ڈال دیا جائے، تو آپ نے کبھی سوچا یہ کون لوگ ہیں؟ یہ فکر، یہ سوچ کس نے دی کہ رمضان کی پوری نائٹ صرف میچ اور کرکٹوں میں نکال دی جائے؟ یاد رکھنا یہ مسجدوں کی یہ تمام زینتیں، یہ رمضان سے قبل مسجدوں کی صفائیاں، رمضان سے پہلے مسجدوں کی تزئین و تشکین، یہ اس لیے نہیں ہوتی کہ یہاں صرف وہ بوڑھے آ جائیں جو گھر سے بھی فارغ ہو چکے ہوں اور یہاں آ کر صرف نماز ادا کریں۔ یہ مسجدیں ترس رہی ہے، یہ مسجدیں آواز دے رہی ہے ان نوجوانوں کو کہ آپ اپنی پیشانی مسجدوں میں کب جھکاؤ گے؟ یاد رکھنا یہ مسجدوں کی زینت قوم کے نوجوان ہیں، اگر آپ نے اپنی پیشانیاں یہاں جھکا دی، یاد رکھنا معاشرہ بھی ترقی پر ہے، قوم کی ترقی پر ہے، اور وہ جہاں رہ رہے ہیں وہ محلہ بھی ترقی پر ہے، اور جہاں مسجدوں میں جب بڑوں کی پیشانی جھکتی ہو، جہاں جوان کرکٹوں میں مست رہ جاتے ہو، اور اب تو میچوں کا سلسلہ شروع ہے، راتوں رات آپ تراویحاں چھوڑ کر، مسجدیں چھوڑ کر اگر ان تمام خرافات میں لگ جاؤ تو یاد رکھنا بخشش کے جو پروانے ہیں، مغفرتوں کے جو پروانے ہیں، یاد رکھنا اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت بہانہ تلاش کرتی ہے۔ آپ کی ایک نیکی اگر اللہ کو پسند آ گئی تو بخشش اور مغفرت کے لیے یہی کافی ہوگا۔ لہٰذا آنے والا متبرک مہینے کو غفلت میں نہ گزار کر ایک اچھی نیتوں کے ساتھ، اور آج دینوں کا سردار جمعہ بھی ہے، نیت کر لیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں ہمیں گناہوں سے بچنے اور نیکیوں کی توفیق نصیب فرمائے، کیونکہ اللہ کی توفیق کے بنا ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا۔ لہٰذا میں اپنے نوجوانوں سے یہی کہوں گا جو پچھلی جمعہ کو اعلان کیا تھا، فوقیت دیں ان مساجدوں کو جہاں قرآن پاک کی تلاوت ہوتی ہو، جہاں قرآن پاک کی تلاوت ہوتی ہو، صحیح تلفظوں کے ساتھ، صحیح ادائیگی کے ساتھ۔ ابھی مشکل دور اور فتنوں کے دور سے ہم گزر رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ لہٰذا فوقیت جوان خاص کر ان مساجدوں میں دیں جہاں قرآن پڑھا جاتا ہو۔ ایک مرتبہ پورا قرآن سن لیں، ایک مرتبہ پورا قرآن سن لیں، ایسا نہ ہو
کہ सनीचर की रात से तरावी शुरू हो और पीर और मंगल की रात आते आते फिर हमारी शाही कोर्ट हो या कोई भी मस्जिद हो 1.5 शब्द या 1 शब्द पर खत्म हो जाए, वो मामलात न बनाए। याद रखें, दुनिया के हालात आप भी देख रहे हो, गाजा से लेकर फिलिस्तीन पर जो हुआ वो आपने भी देखा है। ये कब हम पर भी हो सकता है ये दूर नहीं है, क्योंकि हम हालात से बिल्कुल आगाह हैं, वाकिफ है, जान रहे हैं कि कौन क्या कर रहा है और किस हालात से कौम मुस्लिम गुजर रही है। लिहाजा अपने आप को अब नेकियों की तरफ लाएं। अब बिल्कुल कुर्बे कयामत की जो निशानियां थी वो बिल्कुल जाहिर होती नजर आ रही है। आज जो चीजें नबी पाक ने कुर्बे कयामत की निशानियों की बयान की थी कि कुर्बे कयामत में क्या क्या होगा, वो तमाम चीजें गुनाह कसरत से हो रहे हैं, फक्र के साथ लोग सूद तो खा रहे हैं मगर ज़कात देने को आड़ समझ रहे हैं, फक्र के साथ लोग सूद तो खा रहे हैं मगर किसी सैयदजादी की मदद को आड़ समझ रहे हैं। अगर ये तमाम चीजें आड़ महसूस होने लगे और खुद अपनी मिल्कियत में से 2.5% हिस्सा, सिर्फ 2.5% हिस्सा अगर बंदा निकालने में शाक महसूस करता हो, आड़ महसूस करता हो, तो ये भी कुर्बे कयामत की एक निशानी है। वरना बंदे को तो चाहिए जो माल रब ने दिया, देने वाली जात उसी की है, खर्च करने का हुक्म वही देता है और उस खर्च पर सवाब भी वो देता है। जब दिया भी उसी ने है, हुक्म भी वही दे रहा है, सवाब भी वही दे रहा, तो हमारा काम तो ये है कि हम दिल खोल कर ताउन फरमाए। तो दुआ करें कि अल्लाह तबारक व तआला इस आने वाले बाबरकत महीने में हम सबको इबादत की तौफीक नसीब फरमाए। फिर ऐलान कर रहा हूं, फौकियत दें कुरान वाली तरावी को। और अल्हम्दुलिल्लाह शाही कोट मस्जिद का हमारा मामूल रहा है कि हम जैसे ही रमजान मुबारक का महीना शुरू होता है तो फजर की जमात का जो टाइम है, जैसे ही सेहरी खत्म होगी इसके 10 मिनट के बाद अज़ान ना 6 बजे इंशाअल्लाह नमाज फजर की जमात खड़ी हो जाएगी। 6 बजे नमाज फजर, ताकि आप सुस्ती से दूर रहें। और इसके अलावा इफ्तार के वक्त मामला यह है कि इफ्तार के अंदर इफ्तारी के बाद 10 मिनट के बाद अजान होती है, ताकि आप खा पी कर जमात से नमाज पढ़ सकें, जमात से नमाज पढ़ सके। तो दोनों वक्त, और खास कर रमजान का पूरा महीना, रमजान का पूरा महीना, ऐसे तो हम 365 दिन हनफी हैं, हम कौन है? हनफी हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इमाम आज़म अबू हनीफा को फॉलो करते हैं, मगर एक महीना ऐसा आता है जिसमें बंदों की सुस्ती दूर हो और किसी की नमाज न छूटे, उसके लिए नमाज फजर हम जल्दी करते हैं, नमाज फजर जल्दी करते हैं। ये जल्दी वाला जो मसला इमाम शाफी का है, इमाम शाफी का है। लिहाजा तमामी हज़रात से गुजारिश है, इन मौके को गनीमत जाने, खाने के नाम पर जमात न छोड़े, खाने के नाम पर जमात न छोड़े। आपके लिए सुबह में भी सहूलत है और इफ्तार में भी सहूलत दी गई है, और खास कर कुरान के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह इस मर्तबा इसी शाही कोट मस्जिद के महराब में एक हमारे हाफिज मोहम्मद आफ्ताब हुसैन सफरी अशरफी और उन्हीं के शहजादे 7 तरावी या 8 तरावी तक 4 रकात पढ़ाएंगे, हाफिज मोहम्मद नूरुल्लाह, और इसके अलावा हाफिज सकलैन साहब, और इसके अलावा हाफिज मोहम्मद सोहेल साहब। इंशाअल्लाह इन चारों का कुरान आप सुनेंगे। लिहाजा तमामी हज़रात से गुजारिश है, शिरकत फरमा कर नीयत कर ले कि इंशाअल्लाह इस मर्तबा कुरान की सुननी है इंशाअल्लाह। एक ऐलान समाअत फरमा लें कि पाली राजस्थान से एक सफ़ीर दारुल मुस्तफ़ाइया के लिए आए हुए हैं, उनका ताउन फरमा कर सवाब दारें हासिल करें।